حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غیب کی کنجیاں 5 ہیں، اور پھر یہ آیت تلاوت فرمائی۔ سورۃ لقمان کی آخری آیت ہے ان اللہ عنده علم الساعہ، بے شک قیامت کا علم اللہ کو ہے، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور وہی بارش برساتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور اسے معلوم ہے کہ ماں کے رحم میں کیا ہے، ماں کے رحم میں کیا ہے، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور کوئی شخص بھی نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کرے گا، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کوئی بھی نہیں جانتا کہ وہ کس جگہ فوت ہوگا۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ جاننے والا باخبر ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیب کے خزانوں کی کنجیاں اللہ کے پاس ہیں۔ 7ویں پارے میں بھی موجود ہے وعنده مفاتح الغیب، کہ غیب کی کنجیاں اللہ کے پاس ہیں، لا یعلمها الا هو، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اور اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے صراحتاً بیان کیا کہ قیامت کب آئے گی، اس کی تاریخ کب آئے گی، اس کا اللہ کے علاوہ کسی کو علم نہیں۔ جمعہ کا دن ہوگا، 10 محرم ہوگی، اتنا تو اللہ نے بتلایا، کون سا سال ہوگا یہ اللہ نے نہیں بتلایا، اور اسی طرح بارش کب ہوگی یہ اللہ جانتا ہے۔ آسمان بالکل صاف ہوتا ہے، محکمہ موسمیات والے نہیں بتا سکتے۔ محکمہ موسمیات والے علامات جب دیکھتے ہیں، بادل بنتا ہے، اس کے بعد بتاتے ہیں کہ اب ان ہواؤں کا رخ کس طرف ہے، وہ بادل بننے کے بعد بتاتے ہیں۔ لیکن ان کے بادل بننے کے بعد بھی ان کی بسا اوقات رائے غلط ہو جاتی ہے، کہ ان کا اپنا اندازہ ہوتا ہے بادل اس طرف جائیں گے، اتنا برسیں گے، بادل کہیں اور چلے جاتے ہیں۔ ان کا اندازہ ہوتا ہے بادل خوب برسے گا، بادل نہیں برستا۔ آسمان صاف ہوتا ہے، اچانک بارش شروع ہو جاتی ہے۔ تو بارش کب ہوگی، کتنی ہوگی، اللہ جانتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، بچہ ہوگا، بچی ہوگی، مفسرین نے یہ تفسیر نہیں کی۔ مفسرین نے یہ تفسیر کی شقی او سعید، نیک ہوگا یا بدبخت ہوگا، کہ ماں کی جو اولاد ہے دنیا میں آ کر اچھا ہوگا، برا ہوگا، جنتی ہوگا یا جہنمی ہوگا، یہ اللہ جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اور اسی طرح وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کل کیا ہوگا کوئی نہیں جانتا، کل کون کیا کرے گا۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اللہ کو پہچانا ہے، کہ ہم اگر مختار کل ہوتے، ہم کچھ کر سکتے ہوتے تو جو پروگرام بناتے اسی کے مطابق چلتے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ ہم ایک پروگرام بناتے ہیں لیکن کوئی اور کام پڑ جاتا ہے، کوئی چھوڑ کے ادھر چلے جاتے ہیں۔ کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ انسان سب کچھ اوکے کر کے پھر کوئی ایسی مصیبت، ایسی پریشانی آتی ہے کہ وہ ضروری کام بھی چھوڑنا پڑ جاتا ہے۔ یہ اللہ ہے کہ کل کیا ہوگا، آگے کیا ہوگا، اللہ جانتا ہے۔ اور کس کی موت کس جگہ آئے گی، اللہ نے فرمایا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ہمیں پتہ ہو کہ یہاں موت ہے تو ہمیں لوگ گھسیٹ کر لے کر جائیں، لیکن ہمیں نہیں پتہ ہوتا جس کی موت جہاں لکھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اسباب پیدا کرتا ہے، وہ بندہ گھوم گھما کے وہاں پہنچ جاتا ہے۔ جہاں موت لکھی ہے اللہ اس کو وہاں پہنچاتا ہے۔ جس طرح ہماری روزی جہاں لکھی ہے، کوئی کہاں کا رہنے والا، کوئی کہاں کا رہنے والا، لیکن جہاں جہاں روزی لکھی ہے رب گھما کے ادھر ادھر لے جاتا ہے۔ انسان اپنی روزی حاصل کرتا ہے، استعمال کرتا ہے، تو موت جس جگہ آنی ہے تو وہاں اللہ پہنچا دیتا ہے۔ تو جہاں موت آنی ہے وہ انسان کے علاوہ کسی، اللہ کے علاوہ کسی کو علم نہیں۔ یہ 5 چیزوں کا صراحتاً ذکر فرما کے اللہ نے فرمایا ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ جاننے والا اور باخبر ہے۔ انبیاء کو اللہ نے علم دیا۔ موسیٰ علیہ السلام، خضر علیہ السلام کا لمبا واقعہ تفصیلاً گزر چکا ہے سورۃ الکہف میں۔ وہ ایک کشتی میں سوار ہوئے تو چڑیا نے چونچ ماری، چونچ میں کتنا پانی آئے گا سمندر سے، ایک قطرہ۔ خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اے موسیٰ، تیرا اور میرا دونوں کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں اتنا بھی نہیں ہے جتنا یہ سمندر کے مقابلے میں چڑیا کے منہ میں قطرہ جو آیا ہے۔ اب ایک قطرے کی سمندر سے کیا نسبت ہے؟ تو انبیاء کو اللہ نے علم دیا، لیکن انبیاء کے علم کی ایک انتہا ہے، لیکن جو اللہ کا علم ہے اس کی کوئی انتہا نہیں۔
تو جس کی انتہا ہے ان دونوں کا آپس میں مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مخلوق میں سب سے زیادہ علم دیا اور سب سے زیادہ فضیلت دی۔ خالق میں اللہ کے شریک کوئی نہیں اور مخلوق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر کوئی نہیں۔ سب سے زیادہ فضیلت دی، سب سے زیادہ علم دیا، لیکن ان چیزوں کا علم اور علم غیب کلی یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیا۔ بہت سے ایسے واقعات ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ سوال کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار کرتے یا کہہ دیتے مجھے علم نہیں ہے۔ بہت سے دنیا کے تجربات ایسے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انکار کر دیتے۔ عرب کا دستور تھا، ایک واقعہ بخاری شریف میں بھی موجود ہے، صحابہ بیج کو ملاتے تھے کھجور کا، وہ ایک کسانوں کا اپنا طریقہ ہوتا ہے، بعض چیزوں کا ہمیں نہیں پتہ ہوتا، لیکن کھیتی باڑی کرنے والے جو بیجوں کو ملاتے ہیں، درختوں کو ملاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ نر اور مادہ کو مکس کرتے ہیں، اس سے کھجوروں کا پھل زیادہ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ کو پتہ نہیں درختوں میں کیا کرتے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے نہ کرو، جب نہیں کیا تو اس سال پھل ہی نہیں ہوا۔ مشکات شریف میں حدیث میں نے خود پڑھی، پھل بہت کم ہوا۔ صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر عرض کی یا رسول اللہ آپ کے کہنے پر ہم نے نہیں کیا، لیکن اس پر چلو پھل نہیں ہوا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ کی جانب سے کوئی دینی بات بتلاؤں تو وہ لے لیا کرو، اور دنیاوی میں کوئی تجربہ تمہیں بتلاؤں تو میں بھی تم جیسا انسان ہوں، بسا اوقات مجھے نہیں علم ہوتا، تو اگر تمہارے تجربے میں ہو تو عمل کیا کرو، تجربے سے ہٹ کر ہو تو چھوڑ دیا کرو۔ یہ دنیاوی معلومات ہیں، بسا اوقات میرا تجربہ نہیں ہے، تمہارا زیادہ ہے، تو اس میں اگر اللہ کے جو احکامات ہیں وہ میں بتاؤں ان پر عمل کرو۔ دنیاوی معلومات میں اگر میری کوئی بات تجربے سے ہٹ کر ہے تو اسے چھوڑ دیا کرو، اور پھر حکم دیا کہ آئندہ جس طرح تم پہلے کرتے تھے اسی طرح کرنا۔ یہ احادیث میں موجود ہے۔ تو اللہ نے انبیاء کو علم دیا لیکن اپنے برابر نہیں دیا، اور سارا نہیں دیا، جتنا جس نبی کو ضرورت تھی اتنا دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری مخلوقات پر فضیلت دی تو سارا علم دیا، لیکن بتا دیا کہ ان 5 چیزوں کا علم اے نبی میں نے تجھے بھی نہیں دیا۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیب کی خزانے کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں، اور ان میں یہ 5 چیزیں ہیں: قیامت کب آئے گی، ماں کے رحم میں کیا ہے، بارش کب ہوگی، انسان کل کیا کرے گا، اور کہاں موت آئے گی، یہ کسی کو بھی نہیں معلوم۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھ کر سمجھ کر اپنے عقائد درست رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔